سارے مل کے آل محمد دی عزت تے صلوات پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات ثم الصلاة والسلام على سيد الدارين شمس بين القمرين نور بين الحرمين نهادنا الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المهرومة بسم اللہ اللہ پر عبادت قبول فرمائے جن سین دے مخصوصی مناوڑا یا بیٹھا یو دکھی ہے بیماری باب جہائے اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے شاعری باب جہائے قبر باب دہائی قبر دے پیرالے پاس بائے کے بی بی پاپے دے بعد ترائے ویڑ کرے دہائی تیری عبادت ہو ویسی جتے سن کے دینا اکیڑا ویڑ پہلا ویڑ قبر دے ہاتھ رکھیا دیائی غصہ وہ حقی بابا میں لٹی گئی اللہ میں تیرا نوکر میں تیرا غلام آیا جو عبادت کرن واسطے بیٹھا ہے میں چاہتا جو تیری عبادت مکمل ہو گئے او ملتان دا قدردانا جڑا تو جوڑ کرے دی آئی ارو دی آئی آدھی آئی ساکا تو جدینی بابا میرا موت سے نہ مارے آگئے آفرین اللہ جانے میں تری جوائن کیوے پڑھسا تو کیوے سن سے اج صرف تو ماتم نہ کرے سے نبی دی قبر حلوے دی آئی او مدینے دے در و دیوار حلن لگوے دی آئی ارو دی آئی بابا کسانو ادلاری فصبر تو آدھی آئی قبر دوبہرا میری اپسلیت روٹ گئی اللہ تیری مکار قبول فرماوے میں تیرا نوکران بیوے حق بڑھ جائے ملتان دا قدیمی عزدار آئے ترائے ویڑ قدر شروع کی تہانے سا او ویلے جڑے لتاک دیا ضربہ بطول کو لگ چکی ہے نہیں شرم نہ کر کیڑا بندہ ہے جڑا ہی جملے تو واقف نہیں جڑے لے بی بی تے گھر دا چلتا ہویا دروازہ ڈٹھا
ایک پاس پتھرا دی دیوار آئی دوجے پاسے جلدا ہویا دروازہ وہ جڑا پکڑا چاہتا ہے درمیان وچ محمد دی دھی آئی اور دروازہ زمین تے آوڑ دے ڈلائی بی بی منہ دے بھال جھڑی ہے اور بابے دی قبر تو منہ پھر گیا ایسا عقل مار کے آدھی آئی قبر تو بہنا میری پسلیاں روٹ گئی نہیں شرم میں ٹکرے نہیں یار میں تو جنو کرا اللہ تواڈی عبادت قبول فرماوے کوشش کرے سا جو بڑے تحمل نال تے کو بطول دا مسائل سناواں اور جوان اور چھڑی ہوئی آئی بطول اور دروازے تو ٹپ کے ظالمان دے رائے اللہ دے نام سے میں کو معاف کرے لفظ اوکھن متبادل جملہ ہے کوئی نہ یہ حالت نال نہ ظالمان بطول دے شوہر کو نال آئے اللہ اولا دوبارہ چھڑی ہوئی بطول دوئے بے غیرت گزر گئے اور مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے ہیں یا بطول کو غشت وفا کا ہوئے عقل مار کیا دیئے ایمان میرا سردار کن گئے آواز آدھیے ہوڑے مسجد آلے پاسے گھر کے پیوے دینا اور جوانوں پاسے دا زخم بھول گیا اور محسن دی شہادت بھول گئی ہے او علی دے پیچھے بطول دوڑی ہے او علی دے دامن آباد بی بی ہاتھ پائے اللہ گواہ ایک ظالم جدنا کون فضل لکھ دینا اور تیرے باروے دا فرمانے جیسے لعنت کی دی کرو بے غیرت تازیانہ حواج بلند کی نائے اور تازیانہ زمین تے آور دل ہلائی اور بی بی مٹی تے چھڑ پائیے آدھی آئی بابا آدھی لٹی گائیے اللہ مان شرم میں ٹکرے نہیں میں تیرا نوکرا اللہ تیری ہائے قبول فرماوے آنکھیں تیری محمد کو دیکھ کے ایک جملہ میں بھی چپڑ دا سارے شامل تھی وہ اللہ گواہ جدہ تازیانہ لگائے آخر بھی نہ رسول دی آئی بی بی مٹی نے جھڑیے اور پہلے پاسا زخمی آئے سبت پاس زخمی کھائیے اور بی بی مٹی نے بائے کے اپنے بال جا کھولے نا اور جڑا اینا جملہ تے نہیں رو سکتا اپنے نصیب دا شکوہ کرے اور بال کھول کے آسمان آلے پاس مو کی جائے آدھی آئی میرا اللہ تیرا ایک نبی او دیکھو تینا کا عطا کی دی آئی او نبی تے جو چاروں دیا او ناکا کو مارہا او میرا اللہ تے پوری قوم کو برباد کر چھوڑا آدھی میرا اللہ او تیرا عام نبی آدھی میں تیرے خاص نبی دیا او بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی آدھی میرے اللہ شرم نہ کرنا یار اللہ گواہ اتنے تک دعا منگنی پائی آئی علی دی آواز آدھی بابے دی امت برباد ہو ویسی آدھی یا علی میرا پاسا زخمی اکھا صاف کر کے دعا والے بلند صلوات پڑھو اللہ دعائیں کائنات مالک جمیع مومنین اللہ تمہاری ہائے قبول فرماوے آسمان نمو کر کے آدھی میرا اللہ میرا نبی اُنہیں دھی مسلمان یوٹی قوم ظلم نہیں کیتا اُنہیں ناکا گمارا دے آدھی میرا اللہ
ہے کائنات کا مالک جمیع مومنین دا مظلوم دی بارگاہ ٹکرایا قبول فرماوے آمین آکھو جتنے آئے ہو دعاواں تمناواں حاجات گن کے آئے ہو اللہ سارا دے دل دیاں آرزوواں پوری فرماوے آج دی مجلس نال جتنے لوگوں دا بھی تعاون ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے میرے واجب الاحترام بھائی دا پرخلوص اہتمام اللہ اپنی بارگاہ وچ خیر سر قبول تے منظور فرمائے میرے بھائی خضر عباس دی مالک زندگی دراز فرمائے برامت جوڑ سلامت فرماوے مجلس دا جملہ ثواب اس خاندان دے تمام مرحومین دے نام اعمال سخت در اس خصوص بھائی دے والد محترم اختر عباس دے مالک درجات بڑا فرماوے اللہ تو سارا دے مرحومین دی بخشش و مغفرت فرماوے اور یہ عزاداری اے مرکز اے علاقہ مظلوم دے عزادارہ تا قیام قیامت آباد شہر قبولیت دعا واسطے صلوات سارے باہوات اللہ ختمی مرتبہ نبی دا ارشاد ہے آج والے تے میرے خیال موسم دا بھی اثر ہے ظاہر ہے اثر تو ہونا ہے مجمع تے جو بندہ گھروں باہر ہی نہیں نکل سکتا میرے خیال 2-3 دن تو مسلسل بارش جاری ہے بارش سکھتے ہی بنے پیار سے نہ پہلے بہت سارا عرصہ دیکھی ہے بارش ہوئی کوئی نہیں یہ باران رحمت ہے اللہ ساری استطاعت کے مطابق دے دے کیونکہ ساری ایلی استطاعت تے طاقت ہے کوئی نہ بس وہ ذات بہتر جان دیے اس واسطے وہ نظام رکھائی اپنے ہاتھ چھے آج سارے ہاتھ ہوئے تو کوئی آنکھیں بارش ہوئے تو کوئی آنکھیں اوکی نہ ہوئے کوئی ایک عام حکایت جائیں لوگ سنے دیں بھئی کوئی بندہ آئی تے ہوں دی 2 بچیاں ہیں ایک آرائیاں پرنی ہوئی آئی تے ہی کونت شادی تھی ہوئے جتھا وہ برتن بڑھے دے ہیں وہ آرائیاں ڈالے پاسے کیا تو وہ کہ بابا دعا کرو اللہ بارش دے وے جنہیں کچھے برتن بڑھ دے ہیں اتھا ہی کو ملن گیا تو وہ کہ بابا دعا منگو اللہ مین نہ دے وے اتھائی وہ آسمان تو رٹھا ہوا کہ میرا اللہ شکر اپنے ہاتھ سے رکھے ورنہ جڑی میری یہ تھی ہے تو ساری زندگی آکے آمین تا آوے ہی نہیں یہ انہیں ہاتھ جو نظام ہے وہ کریم ذات ہے وہ وعدہ لا شریک ذات ہے ہاں البتہ اتنا سارا یقین ہے بھئی 70 ماہ وقت کی اگر اپنی مخلوق نالو ذات محبت کریں دیئے تو اپنی مخلوق کے ظلم برداشت نہیں کریں دیئے عباران رحمت حدیث تلاوت کر رہی ہم نبی فرمائے اولنا محمد سادہ پہلا بھی محمد ہے و آخرنا محمد سادہ آخری بھی محمد ہے و فرمایا نے و اوسطنا محمد سادہ درمیانہ بھی محمد ہے ملتانہ لے گال دی سمجھ ہر کہیں کو آ چکی ہے یہ بتا کہ نہ بھئی ایک گھاری میں جائے وہ پرلا گھاری میں جائے تے ایک درمیانہ گھاری میں جائے ہر بندے کو سمجھ آ ویسی بھئی یہ سارے گھار کی دے اپنے ولا نہ کھڑا پوسی لیکن چوتھی دفعہ کہیں آپ سارے جائے خاکی انسان نہیں آکھا
للعالمین نبی میں دا اگو بیٹھا ہوئے تے ظرف تو واقف ہے اترائی دفعہ گل کر کے وقت چوتھی دفعہ کھائے فال کلنا محمد جی حالت کہے تو سمجھ نہ آئی ہوئے تا اصل سارے دے سارے محمد محمد وآلہ اللہ تمہاری زندگی دراز فرمائے تو نبی فرمائے اصل سارے دے سارے یعنی سارے قول کی فرق کوئی نہیں سارا فعل ہمیشہ ہکو جگہ دے ساری رفتار برابر ساری گفتار برابر میں کہیں میں درانا میں لوگوں دے 4 ہوئے تے بھامے 8 ہوئے تے بھامے اتنے ہی ہوئے ملتان آلے نہ انہوں دی رفتار مل دیئے نہ انہوں دی گفتار مل دیئے نہ انہوں دی کلام مل دیئے نہ انہوں دی ذات مل دیئے نہ انہوں دی شخصیت مل دیئے اور خدا دا شکر ادا کر اللہ تے کو 12 تے 14 عطا کیتے سارے دے سارے سید سارے دے سارے سردار سارے دے سارے معصوم اور سارے دے سارے تیرے نبی دے رشتہ دار تے ہنکے کھاری جو عطا کیتے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد گالی میں ہے یا نہ یہ موسم دا ہر کہنے اثر ہے کوئی نظر دکام دے دہائے رہن تے میں تکرن آیا عبادت تے میں چاہتا میں توہانی بھی عبادت ہوئے اور تو سا کوشش کرنی ہے گلہ سوڑ کے دعا بھی ہوئے تے نال داد بھی جو سجے موڑے اللہ فرشتہ لکھے یہ لکھ دیں نہ جڑے بیٹھے دوئے لکھ دیں تو سارا عقیدہ جو شامل سارے اعمال فیدن سارے 12 دی بارگاہ ہی آج تے جڑا نام اعمال بنجے تے مولا دیکھیں پہ سورج بیانی اجاز حسین دے زیر احتمام مجلس آئی پڑھا نالے فلا ہے نال میں حقیق کا نام ہی ہوئے سورہ نالے جو دوسرا سارا دی لسٹ ہوئے تے مولا دیکھیں تے آکے پڑھا نالے حق پڑھ دے رہے تے سورہ نالے حق دی تائید تے واہ واہ تے سبحان اللہ دے رہے وقت نمبار وجہ کرے سی تیرے حق دعا یہ نا میں خیال نیاز دے چکر اچھ پہے گئے اللہ یا زندہ باد تو سارا قول ہی کو گل یاد ہے یا کوئی نہ سارا فعل ہی کو ساری رفتار ہی کو آواز ٹھیک ہے صحیح تھوڑا جی میں پیچھا دیکھ رہا آواز ٹھیک ہے میرا گلا ٹھیک نہیں ذرا آواز ٹھیک ہے تھوڑا بتاؤ چاہ اچھا ایک سلوات پڑھو چبا آواز بلا میں تو پہلے آقوامی میں تھوڑی آواز بتاؤ چلو تمہاری مرضی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کریں نا صلی اللہ محمد
یعنی علم دے میدان جی میں ساڈا پہلا افضل ہے اوے ساڈا درمیانہ افضل ہے، اور ایویں درمیانہ افضل ہے اوے آخری بلند و برتر ہے۔ حتیٰ کہ اتنے تک بھی میں کتابیں پڑھے، علامہ حسین بخشاڑے اپنی کتابیں لکھا ہے کہ ایک دوجے دی شبیہ، یعنی ہر امام دے منن والے اپنی زندگی چ کہیں نہ کہیں بندے یہ اقرار ضرور کیتا ہے کہ اج جب میرا امام اپنی حویلی چ باہر نکلا ہے پتہ میں کوئی نہیں لگتا جو میرے زمانے دے امام پیان دے یا محمد عربی باہر پھیل کرتا۔ بڑی مہربانی، اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے۔ آنکھوں تے یہ ایک جملہ میں تمہیں سنائی بن جائے، یہ شبیہ پیغمبر ہو بندا جو یقین میں ایک دوجے دی شبیہ، چاچا ہی نہ کرو، مہربانی کرو تھوڑا آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ بابا، کمال ہے۔ میں تھوڑا پیچھے تھی کہ پڑھ سا آواز تو مزید گھٹائیں دے بہن دے، میرا گلہ ٹھیک نہیں، سلوات پڑھو با آواز بلند، کوشش کرائے بابا۔ تیرے 8ویں امام جناب رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ انہ دی عظمت جملے جڑا میں تیری خدمت گزارش کروں، صاحب مجالس فاخر لکھے کہ تیرے امام دا ایک غلام ہے جنہا نا لکھ دینا حرسمہ بن عین، یہ جڑے مشہد دے زوار بیٹھے ہوئے جڑا مولا دی زواری تے بیٹھے تو تھوڑا جی پرلی سائڈ تے بانی کے مولا دے عظیم صحابی دی اصل زیارت ہی بانی کریں دے ہیں، یہ حجیتا غلام ہے تیرے مولا دا۔ یہ ہے جڑا معمول پروگرام بنایا ہے نا بھائی امام دا کوئی 3-4 قسم دے لوگاں نال چکریں دے ہیں مناظرہ، گڑوت میرا دلی میں ہے بھئی میں گل پوری کرا، میں کو لطف دا سی گل کرن دا۔ انہاں آکھے بھئی مامون ایک دفعہ وعدہ کیتا ہے تیرے امام نال جو میں تک اپنی سلطنت دا ولی عہد بنے دا، تے تیرے مولا فرمایا ہے بھئی دنیاوی اقتدار دے سا کو لوڑ کوئی نہیں، تات السرا دی پستی تو گھن کے آسمان ہفتم دی بلندی تک پوری کائنات جیدہ روحانی اقتدار ہے، او میں محمد دا پتر رضا ہاں۔ ہاں جی اگر تیرا دل ہے تو وقت میں تیرا ولی عہد پڑھدا، وہ بھی کتاب والے لکھا اسے واسطے جو امام چاہتے ہیں جو میرے محبین کو پتہ میری وجہ تو فائدہ تھی گئے تھا، انہیں وہ تو قبول کیتا، بس ایک گل کر کے صاحب کتاب لکھا ہے مامون کی اپنے گھاڑی چ اپنی حویلی چ کتاب والے لکھا ہے بھی جی میں ناشتے دی میز تے سارا گھر کٹھا نہیں تھی نا، یا دوپہر دا کھانا ہوئے تو سارے لوگ کٹھے بیٹھ کے کھان دیں، تئیں اون ٹائم دے ہوتے اپنے گھر لگو آکھا بھائی آج امام کو سلائے میں اپنے درباری چ تے میں انہاں کو فرمائے جو میں تو اپنی سلطنت دا ولی عہد بنائے گا، میں انہاں کو آکھا میں تو ولی عہد بنائے گا، پہلے تو قبول نہیں کریں دے، بالآخر انہاں فرمائے جو میں بھی تیرائی عہدہ قبول کریں دا۔ کتاب والے لکھا ہے پئی گل کرن دی دیر آئی جی میں بیٹھے ہیں نہیں دے خاندان دے بندے، انہاں آکھا ہے بڑا غلط کام کیتا ہے، گل سمجھائے ذرا غور نال، غلط انہاں آکھا جی بہت غلط کام کیتا ہے، وہ آکھا کیویں، وہ آکھا ہے 4 دہاڑے اپنے ولیعہد بڑھا کے اپنے نال بلہات اسائی، امام دا زمانے چ روحانی اقتدار اتنا ہے، امام دی عزت تے زمانہ صلوات پڑھ سی تیرے تے کائنات لعنت کرے سی،
صلوات پڑھ کے لو با آواز بلند. وہاں کہ اچھا یہ مطلب کم تو میں غلط کر رہا ہوں. کہ غلط کر رہا ہوں. کہ میں ہاں بادشاہ وہ ہے امام دا پوتر. ہوں ایویں تو میں آکھ نہ سکتا جو جڑا میں تو نال وعدہ کیتا آئی میں وہ پورا نہ کرے دا. انہاں کہا بہانہ تے کو اسا دسیں دے ہیں. گل نہیں سمجھ آتی پئی یہ سارا کوئی کوئی نہ. وہ کہ کیڑا بہانہ؟ وہ کہ تو ایویں کر 3-4 قسم دے چسل مولوی تے مولوی اگر سو ہوئے نا سو جے کو علماء سو سڑے دے تے اے بگاڑ دے بادشاہ ہوندے. انہاں کو بگڑے دی دیر نہیں تھی دی. ہوا کہ 4 مولوی سارے کے ککرا. ہوا کہ ایک چسل دہریہ مذہب دا عالم, ایک چسل یہودی مذہب دا عالم, ایک چسل نصرانی مذہب دا عالم. تے ہوا کہ ککرا ہوا کہ امام نال چکرا انہاں دا مناظرہ. اویں تا علی دا پترے ہر علم دا او وارث ہے. لیکن ساکو جڑی گل نہیں سمجھ آتی ہے جو انہاں دی زبان ہو سی ہور تے انہاں دی زبان ہو سی ہور. اے ایک دوجے دی گل سمجھ نہ سکسن. مناظرہ امام انہاں نال کر نہ سکسی تے تو جی میں وچ بیٹھا ہو سے تو فوراً بول پوے. تو آکھے کہ میں تو کو ہر مسئلے سمجھدا ہاں کامل اکمل. لیکن علم دے میدان وچ میں کو تواڈے وچ نقص نظر آ گیا ہے. لہذا میں وہ جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے ولی عہد بناون والا میں وہ وعدہ تواڈے نال پورا بولو چا یار وعدہ تواڈے نال میں پورا نہ کر سکدا. اس واسطے جو میں نے حساب کی تواڈے وچ نقص آ گیا ہے جو تساں انہاں علماء دی گلاں ہی نہ سمجھ رہے. صاحب کتاب لکھا ہے بولو تو سارے علی دنا زبان تے جاری کرو. انہاں کہ جی ٹھیک ہے آ گیا دربار تے وزیرہ مشیرہ نال مزید چکی تو صلاح. صاحب کتاب لکھا ہے دہاڑ جیڑی انہاں منتخب کی تھی وہ بن گئی اوتھ. تے میں تا عموماً تاریخ پڑھائے میں جدہی نہ کوئی نواں کم کیتا ہے مقدر نال دہاڑ اوتھ ہی بڑی ہے. وہ دار الندوہ جڑی میٹنگ کی تھی یعنی پیغمبر کو قتل کرنے واسطے میں والا تحقیق کی تھی تا دہاڑ وہ بھی اوتھ ہی آئی. وہ تھوڑا جی اگر تاریخ پڑھو اگر انہیں کو کڑائی ایمرجنسی جمعہ ہی پڑھاونا پہ گیا تا دہاڑ بولو چا یار گلی میں ہے نا. تا انہاں دی دہاڑی جڑی مقدر نال آ گئی وہ بن گئی اوتھ. تے 3-4 قسم دے جڑے مولوی ہیں وہی سریج کے گئے آ. تے امام دا جڑا نوکر ہے جدا نام لکھا نے حرسمہ بن عین ایکو جڑے نے پتہ لگا نا جو بھئی یہ جڑا بادشاہ ہے یہ تو بڑا مناظرہ رکھی بیٹھا ہے. یہودی عالم نصرانی عالم زرتشت عالم ٹہریہ یہ 3-4 قسم دے بندے جڑے سڑی بیٹھا ہے امام نال کرے سی مناظرہ. تے میرے مولا کو حالے تک این گل دا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بھولا بھالا ہا ایویں دوڑا تے امام دی خدمت وچ گیا. این اکھ مولا تو آگو دا پتہ ہی کوئی نہیں. وہ تا رکھی بیٹھے کو بڑا مناظرہ 4-5 قسم دے آئے پہن مولوی. تے مولا دیر نہ کرو تساں کوئی کتاب دیکھ لو. ہا گل یہ کرنی آئی میرے سامنے جڑا یہ آکھے نا مولا تساں کوئی کتاب چ دیکھو. مولا فرمایا عرصہ دراز تھی کی آئی میں امام دی خدمت اجرا دیا لیکن حال تک صحیح معنی میں امام دی معرفت حاصل نہیں کر سکا. اللہ اتنی عزت دا مالک میں کو دادا عطا کیتا ہے جڑا ممبر کوفہ تے بیٹھ کے لوگاں نے پاس دیکھ کے آتے ہیں اطمینان دا زمانہ ہوئے میں علی واسطے مسند قضاوت بچھا کی وجہ میں مسند قاضی تے جج بڑھ کے بیٹھ بجا. او ذات نے علی
کو علم اتنا عطا کیتا ہے وہ حکم تو بینا اہل تورات بے تورات ہیما بے شک تورات دے منن والے اپنے سوال گھن کے آوے نا علی جواب ہی تورات جو عطا کرے سی اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے انجیل دے منن والے اپنے مقدمے گھن کے آویں تا علی جواب انجیل ہی جڑے سی بات فرمیندے نا زبور دے منن والے اپنے مسائل گھن کے آویں نا علی مسائل حل انہاں دی کتاب زبور ہی جو کرے سی جناب رضا اپنی سادے غلام والے پاسے لے کے آتے عرصہ تھی گئی میری خدمت اجرا دیا دادا اتنی عزت مالک آئی میں علی دا پتر انہاں یہودیاں دے سوالہ دا جواب ہی نہ دے سکتا جا کے تھوڑا جیالہ واسطے ہوا کہ مولا چلو ٹھیک ہے میں معافی منگدا یہ اجے گل کریں دا کھڑا آئی یا صاحب کتاب لکھا ہے انہوں وہ نوکری آ گیا جے کو مامون بھیجا آئی بھئی بن کے تے امام کو کھینا بھئی دروازے تے دکل باب کیتا یا تیرے امام اپنے غلام کو آکھا دیر نہ کر وان مامون دا غلام نوکر آیا کھڑائی میرے غلامن واسطے تے وہ کو بن کے آکھ بھئی تو واپس واجے تے میں 5 منٹ ہی آیا جے ہن تیرا گل سنن دا موڈ ہوئے تو میں گل پوری کراں جے تو تھکے بیٹھے ہوئے تو چھوڑ دے ماں اللہ تمہاری زندگی دراز فرما بڑی مہربانی یہ ہر سما واپس بلائے جی تمہیں گل شروع کرے دا پیا ہمیں تے میں آکھے گئی پوری گل کرا اور اسے گل تے آ گیا جو ایک دوسرے دی شبیہ ہر سما دے بھی میں تا آیا نا پیغام دے وان تے مولا لگے گئے نا اپنے کمرے علامہ حسین بگجاڑا مرحوم لکھا ہے بس دیر نہیں کی تھی اپنی پوشاک اتار کے تے نانے محمد علی پوشاک زیب تن فرمائی ہے جا کے تھوڑا جیا اپنی نالین رکھ چھوڑی نہیں تے نانے علی نالین پاتی نے اپنی ابا رکھ چھوڑی نے تے نانے علی ابا اپنے دوش مبارک تے رکھی نے اپنا عصا رکھ چھوڑا نے تے نانے علا عصا اپنے ہاتھ ہی ہونے کا دیتا جاگتا بیٹھے یا تھکا بیٹھے ہر سمان دے گالی میں 5 منٹ دی آئی 5 منٹ دے بعد جدا وضع کتا چینج کر کے میرا امام حویلی دے باہر آئے پتہ میں نوکر کوئی نہیں لگتا رضا بھی یاد ہے یا محمد عربی بھی یاد ہے صلی اللہ اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے سونے رنگ کی جملہ سنا دے یاد ہے با مولا باہر نکلے نا مولا باہر آئے تے میں کو آکھا نہیں بھئی آؤ بجیرے لے دربار گئے آئے اگو دشمن آئی تے او ہٹکی بیٹھا آئی بھئی کہیں بھی استقبال واسطے نہیں اٹھنا تے یہ جڑے پردے نا یہ پردے بھی اگو کہیں نہیں ہٹا بڑے ہر سماد ہے میں تا ہی کی گل نوٹ کرے داریاں بس امام دروازے تے آئے نا انہا تا نہیں ہٹائے اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے ہوا پردے ہٹائے اگلا جملہ ذرا جاگ کے سنے انہیں ایک آنکھی بیٹھا آئی نا بھئی نہیں اٹھنا ہر سماد ہے جیڑا روکی بیٹھا آئی سارا تو پہلے علی دے پتر دے استقبال واسطے اٹھائی آپ ہے ہاں میں گل کیتی بنیا کہ جیلے دربار برخاست تھی آئے کہ لوگ آئیں نے کل پوچھا میں معمول تائتا کھائی جو امام دے استقبال واسطے نہیں اٹھنا اٹھا کیوں ہے وہ کہ میں اپنی مرضی نہ اٹھا کوئی عظیم الجسہ جین آئی جیلیا اکھا جو بھاد شولے نکل دے آئے نا جانے سے اپنی کتاب ہی میں لکھا ہے یہ میرے دعا موردہ جو انہا پیسہ تے میرے علی پاسے لے کے آنا عقل دا علاج کر استقبال نہیں کرے دا تیرے سامنے محمد دا پتر آیا کھڑائی
نہیں جی میں حق آئی میں بلے دے کوئی نہیں میں بیٹھے. اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے. استقبال ہو گیا تے جیلے اٹھا کھڑا ہے ہن ہی اپنے ممبر دے نال علی دے پتر کو بلہایا. صاحب کتاب لکھا ہے ایک دا دربار ایک دفعہ تا ایویں سکوت چھا گیا جو ہن میں اتنا دا جی میں تساں کیوں بیٹھے وے تساں تے بولے دے بیٹھے وے سکوت. بالآخر وہ جڑا یہودی عالم بیٹھا آئی نا وہ 3-4 عالم ہیں نا, ایک یہودی آئی, ایک عیسائی آئی, ایک زرتشت آئی. زرتشت انہوں کو آدھے ہیں جڑے آگ دی پوجا کریں دے ہیں. یہ امام خمینی نے انقلاب تو پہلے تک بھی ایران اچ آگ دی پوجا کی ویندی آئی تے سب تو زیادہ زرتشت لوگ ہے نہیں ایران اچ. تے چوتھا وہ آئی جڑا آئی دہریہ, ایک کہیں نہ کہیں کو منے دن تے دہریہ کئی شاہ کو نہیں منے گا. یہودی سب تو پہلے خاموشی تروڑی تے وہ گل ہوا کی تھی جڑی مامون کو مامون دے کھارا لا کی تھی آئی بھائی انہاں دی زبان ہو سی ڈیفرنٹ مختلف تے ایک دوجے نال گل کر نہ سکسے نا. یہ یہودی بھی یہ گل کی ہے وہ کہ صحیح تہاڈے نال مناظرہ کیویں کرو, تہاڈی زبان ہے عربی, ساری زبان ہے بائی, یہ کیویں ایک بائے دی گل دی سمجھ آسی. میں کو ذکر دی قسم ہن جڑے بندے جاگ دے بیٹھے وے تیرے امام دے چہرے تے جلال آیا ایدی اکھ وچ اکھ پا کے آندے نو جہالت اپنے نال منسوب کر میرے نال منسوب نہ کر. کائنات دی جیڑی زبان وچ مرضی آوی تو علی دے پتر نال گل کر, میں اسے زبان جواب دے سا. بڑی مہربانی. جیڑی زبان مرضی آوی تو اسے زبان وچ گل کر, میں اسے زبان وچ تیرے سوالاں دا جواب دے سا. گل دی سمجھ آندی پئی سارا کوئی ادا. سرکار فرمایا یہ جڑی کتاب ہے نا تورات, یہ کتاب ہی تیری ہے تے تو اٹھائی بہ کے ذرا کھول کے دیکھ تو تے میں تیری کتاب دی عبارت پڑھدا اتھا بہ کے حافظ یادی یعنی بغیر کتاب دیکھن دے. تو ذرا اپنی کتاب تو دیکھ بھئی عبارت ٹھیک پڑھدا یا غلط پڑھدا. نہیں نہ لفظ تے بندے بولے دے جی میں کتاب وال لکھا ہے میں میں تیرے سامنے کھڑا پڑھدا. مولا فرماتے ہیں کتاب ہی تیری ہے راکھی اپنی جھولی چ پڑھدا میں دیکھ دے کے زبر زیر دی غلطی تا نہ کرے دا. ہن ذرا جا کے اے ادھے اے یہودی ادھے پرے پائے کے امام میری کتاب دی عبارت پڑھی تے کوئی ایڈی سوہنی عبارت پڑھی تیرے امام, یہ یہودی کو کتاب چھوٹ گئی. اے زمین تے ڈٹھا ان کو تے گھٹنا تے پل ٹردے ہوئے تیرے امام دے قدمہ تے ہی ہاتھا رکھا. یا کہ تیرے امامت دی قسم ہے ای عبارت ای کتاب والا نبی نہیں پڑھدا جی میں تو بیٹا پڑھدا ہے. اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے. میں کہا کہ نہیں مجلس پڑھنی ہے ذرا لمبی, میں تو ہر سال مجلس پڑھتا تے جی میں ٹائم ہوتا ہے اسے ٹائم دے مطابق اس واسطے میں یہ جملہ ذرا لمبا کیتا ہے کہ چلو فضائل مولا دا ہو ونجے تے معذور تھی ویسے تے پڑھن والا بندہ ہی پچھو آ ویسی تے ذرا دہاڑے بھی اس قسم تے ہم بھئی نزلہ زکام ہی ہر کہیں کو میرا بھی ذرا گلہ ٹھیک نہیں. بہرحال میں تو پوری کوشش کرے دا پیا جی عبادت میری بھی ہوئے تے تہاڈی بھی ہوئے. گل نہیں سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہ؟ اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے. گل آخری تے جملہ مصائب دا وہ جیڑا بیٹھا ہے نا دہریہ 3-4 گلاں وچ چھوڑ کے انہاں تیہاں مولوی آکھا جو ساکو کلمہ پڑھا. جیڑا بیٹھا ہے نا دہریہ وہ کہا پہلے میں کو مطمئن کرو تو بعد میں کلمہ پڑھ سا.
اور بسم اللہ. مولا فرمایا بھئی کیویں مطمئن تھی سے ہوا کہ جی میرے اس سوال دا جواب دیو. مولا فرمایا پوچھ. یہ کا تہاڈا دعوی اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے تے قادر ہے تو وت اپنی پوری کائنات کو کیا ایک مرغی دے انڈے چ داخل کر سکتا ہے؟ حیران تھی گئے وے. سرکار فرمایا وہ ہر شے تے قادر ہے، چاہے تو کر بھی سکتا ہے، وہ کہیں کوئی دلیل دیو. سرکار فرمایا ایک دفعہ 6 سمتاں والے پاسے دیکھ، شش جہت والے پاسے دیکھ، این سامنے ڈٹھا، پچھا ڈٹھا، سجے ڈٹھا، کھبے ڈٹھا. سرکار فرمایا زمین تو ہی دیکھ، آسمان تو ہی دیکھ. ہن تقریر دا ہے نچوڑ اتھا ہی پتہ لگ سی کیڑے بندے جاگ کے گل سنی ہے. سرکار فرمایا 6 سمتاں تو ڈٹھا ہی، ہن ذرا اپنی اکھاں بند کر. یہ اکھاں کیتیاں بند. سرکار فرمایا یہ 6 سمتاں والے پاسے جیڑا کچھ ڈٹھا ہی، یہ ہن جو اکھاں بند کیتی کھڑا ہے، کیا تیری اکھاں چ یہ ہر شے محفوظ ہی ہے یا کوئی نہ؟ واقع تمہاری امامت کی قسم ہے ہر شے میری اکھاں چ محفوظ ہے. سرکار فرمایا وقت یہ تیرے سوال دا جواب ہے. پوری کائنات کو انڈے جتنی نہیں رائی دے داڑے دے برابر تیری آنکھ دی پتلی چ داخل کر کے اگر محفوظ کر سکتا ہے تو وقت کائنات انڈے چ اگر داخل کرے تو کر سکتا ہے. اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے، بس سونے رنگ سناوے. اللہ صاحب کو انہاں دی معرفت عطا فرماوے اور انہاں دے احکامات تے خدا صاحب کو چلن دی توفیق عطا فرماوے. ان گھر نال وفا کی تھی تقریباً ہر شے. بی بی دم صاحب آخری پڑھن والا بندہ پڑھ سی یا بعد والے بندے پڑھ سن. میں تے کوئی ایک جملہ سنائندا بطول دی ایک عظمت علی نوح دا تاریخ دیے او بی بی جہدے متعلق وسن دے موسم وچ تیرے امام دا ایک فرمان ہا. فرمیندے ہوندے ہیں جڑے گھر وچ رباب تے سکینہ نہ ہوئے وہ گھر چنگا نہیں لگتا. آفرین. بس میں تمہید ہی چھوڑ دی ہے ساری. پہلے تیرے سمجھاور واسطے ایک جملہ پڑھو ہے لیکن نہیں تو تیار بیٹھا ہے. تاریخہ دیے جنہ 11 محرم میں بسم اللہ کرا جنہ 11 محرم کربلا دی مقتل وچ آ بیٹھی ہے نا غریب دے پیراں والے پاسوں. بی بی میں حسرت دی انگل منہ چ پا کے نا بی بی آکھے تو وہ نہ ہے جڑا جبریل دے پراں دا سوار آوے. بی بی آکھے تو وہ نہ ہے جڑا مہر نبوت دا سوار ہے. ہاں ہوئی تھے بی بی گل کی تھی ملتان والے جتنی توجہ ہوئی تا عبادت صحیح کے جملے تے ہو میں سی. بی بی آکھے میں جان دیا تو جبریل دے پراں دا سوار ہے، تو مہر نبوت دا سوار ہے. کہ ہو گیا جو کربلا دی دھرتی تے اج تو بے گول کفن ستا پائے. تیرا وارث کوئی نہیں، میں رباب تیرا وفادار حرب ہو کے تیرے نال وعدہ کریں دیا جتنے تک زندہ راسا نہ چھان تے باسا نہ ٹھنڈا پانی پیسا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اللہ تیری ہائے قبول فرماوے، اللہ بندیداراں دی عبادت قبول فرماوے. بس یہ ایک جملہ سونا ملتان والے وعدہ پورا کیتا ہے یا کوئی نہ. تاریخ دیے کربلا تو گھن کے شام تک نہ چھا ملیے
نہ چھان تے بیٹھی ہے شام وچ زندان ہی او ڈتا نے جے چھت کوئی نہیں تیرے 12ویں امام دا فرمان ہے میرا سلام ہوئے انہاں غریب دادیاں تے زندان دی گرمی تے سختی دی وجہ تو جنہاں دے چہرے سجان دے قابل نہیں رہے کہنا چھٹیاں وطن تے بندی ہے ہن کوئی چھان تے بیٹھی ہے تاریخ دی ساری دیوار تھوکتے بہوے ہاں زمین تے لکیریں مار کے نا کربلا لفظ سے مور کر کے بی بی رو رو کے آکھیا کربلا دی تتی ریت تے تیرا چپ کر کے سب وجڑا اصغر دی ماں کو نہیں بھولدا میں کوشش کریں دا میں بسم اللہ کرا لمبا نہیں تھوڑا دیا میں بقایا پڑھنا ہے مختار دا دور آیا اس ظالمہ کو نبوا کے تے کربلا دے شہداء دے بدلے گھرنے شروع کی تھے جڑا کچھ میں پڑھے نا ایک خطیب کی کتاب وچ انہاں آخر منہال نامی دا ایک غلام ہا سر دیندا ہائی وہ غلام دے ہتھیں تے وہ گھیلا دا ہائی مدینے سجاد دے قدم وچ انہاں بے غیرتاں دے قاتلاں دے سر بھگیندا ہا جڑا چوتھا پنجواں سر گھن کے آئے نا ہن تیرے مزاج دا ایک لفظ جا آکھا اسے تیرے رات رومن والے امام ای مختار دے نوکر منہال کو علیحدہ سجائے غریبی دا متھے چوبائے رو کے آدھے این بن کے اپنے سردار کو آکھیں سجاد بھی آدھا آئی حال میں نے اصغر دا قاتل زندہ ہے اللہ اشارے سمجھڑا نے لوگ بیٹھے ہوئے حال میں نے اصغر دا قاتل نہیں پکڑوایا تحمل نال واپس اللہ سنیہ پیغام دیتا مختار سارا کو چھوڑ گئی بے غیرت کو نپوایا جڑا کھڑا نا مختار دے دربار وچ کتا مختار مارن تو پہلے ہی گل کیتی ہے اندی آنکھ جاگ پا کے آدھا یو ظالم کربلا دے میدان وچ حسین دا بہت سوڑا ہے اکبر شہادتی ہوئی ہے ظلم دی پرچمی دے سینے تے لگی ہے لیکن وہ اکبر دی ماں اتنے عرصے بعد چھان دی بہنی ہے ٹھنڈا پانی پیتی ہے ہائے کریندہ میں ماتم کریندہ میں اور ظالمہ قاسم دی لاش تے ٹکڑے ہوئے نا انہی ماں چھان دی بہنی ہے ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور بے غیرت ایڈا پہ دردی ڈالتا حسین دے اصغر کو مار آئی اتنے عرصے بعد نہ انہی ماں چھان دی بہنی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے اے بے غیرت آتا ہے وہ جرم اتنا آئی جو منگا ہے صحیح کو گھوٹ پانی اللہ تیری ہائی قبول فرماوے او دا قصور اتنا آئی جو منگا ہے سب ہی کا گھٹ پانی بس میں بالکل قریب آ گیا قتل کیتا ہے سب وہ خطیب اپنی کتاب میں لکھا ہے نوکر کو سر نس لیتا آپ ڈرائے نوکر نال ڈرے غریب کربلا تے مدینے جائے اجازت گھن کے مولا نال ملاقات کی دیئے سر دور بھکائے آدھے مولا جڑا تو دا حکم دیتا آئی میں کام کر آیا مولا میں سنے تو آنی ماں حالے تک دھوپتے باہ دی ہے اور مولا میں سنے تو آنی ماں حالے تک ٹھنڈا پانی نہیں پی دیا مولا میں ٹوڑی واسطے آیا میری طرفوں اپنی ماں کو بن کے منت کرو وہ کو آکو ہوڑتا دھوپ چھوڑ کے چھاں دے آوایا اللہ جانے کس سوڑ کے روز آئے میں تو مسائب کھڑا پڑتا اور جوانوں غریب یہ گل سن کے حویلی جائے اٹھا جتا دھوپ دے ماں بیٹھی آئے اما چاچا مختار آئے سارے گھنڈا ہے ہر ملتا اما چاچا منت کھڑا کریں دائے دھوپ چھوڑو تو چھاتے آ بنجو رنیے جے زینے تے ہاتھ مار نہیں تا دیکھے میں دو عقل مار کے آدھی تو جو آتا چھاتے والا
میں کو دس میرا کوئی غازی والا ہے آفرین آفرین آواز آئی میرا کوئی اکبر والا ہے میرا کوئی عباس والا ہے اے تو مکان واسطے ہی نا سارے بندے اور جوانا ہوئے منظر کہے ڈٹھائے علی ڈٹھائے بی بی دوڑ کے آئی ہے یہ رباب دے پاسے نال بیٹھی ہے عقل مار کے علی رباب تو ہی گھر دی مالک میں ہی گھر دی دھیا اب پیو ماں کون دیا مگدیاں جے پیو ماں ٹور ونجے توت بھیرا کون مگدیاں آواز آئیے جے بھیرا ٹور ونجے توت گھر دیا مالک بھر جائیا ہو گیا شرم نہ کر آواز آئیے تو ہی گھر دی مالک میں ہی گھر دی دیا آدھیے پنڑیا خالی نولے رو رو کے آدھی آگے میں خالی ولی و امام اللہ مان اللہ تیری ہائے قبول فرماوے آواز آدھی خالی نہ بلاوے میں خالی ولی و امام دیا آنکھ بی بی آکھڑا کے جانی ہے آدھی دھوپ چھوڑ چھاند جول سن دے جملہ اللہ ودنین بکے یا علی دنوں مٹی تے اٹھی کھڑی ہے آسمان دمو کی تیس آدھی میرا اللہ کربلا جدے نال وعدہ کیتا ہے وہ امام اور میرا اللہ جڑا چھاتے آوردہ حکم پیا دیتا ہے وہ امام ہے آدھی میرا اللہ میری زندگی مکا اور میں دعا دے موتر کروں تھی کہ منیا اور لفظ نائے مکے یا مٹی دے جھڑ پائیے علی دی دی ڈھار کریے آدھی سجاد ماں مر گئی اللہ مان شرم نہ کر یار اللہ تیری ہر قبول فرماوے بس آخری لفظ چاکھا کوڑا ماتم دا برپا ہویا لیکن جڑے لے غسل دیواں لگیا یہ جملہ تو اکثر سن رہے اور پردے دارا نٹھائے رباب دے پاسے نال کوئی چھوٹی جیڑی گھڑی ہے انہیں سمجھائے کوئی کربلا دل میں جو زیور بچائی ودی ہے لیکن جنا گنڈ کھولی نے زیور کوئی نہ ہے اصغر دے جھولے دیا لکڑیاں ہے